یہ رات کا حسین منظر تھا۔ چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ روشن روشن نکھری نکھری رات محبت کرنے والوں پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ یہ حویلی کا منظر تھا، جہاں تمام ملازمائیں ایک جگہ بیٹھی حویلی کے سارے کام ختم کرنے کے بعد بی جان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کل کے بارے میں بتانے والی تھی۔ کل ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور اس نکاح کے تمام انتظامات انہیں مکمل کرنے تھے۔ ارے ماہی، میں تو تمہیں کہنا ہی بھول گئی کہ حویلی کا جو سب سے بڑا اسٹور روم ہے نا، وہاں ایک کپڑوں کا بڑا سا تھیلا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ۔ ابھی وہ استری کرنا باقی ہے اور اسے تہ لگا کر سمن کے جہیز میں روانہ کرنا ہے۔ ماہی جو دوپٹے کے حالے میں اپنا خوبصورت چہرہ لیے چاندنی رات کو تک رہی تھی، ایک دم سے بی جان کی آواز پر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، تم نے میری بات سنی ہے نا؟ وہ 18 سال کی کم عمر ترین ملازمہ تھی، جو 3 دن پہلے حویلی پہنچی تھی۔ جی میں جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر اپنے خوبصورت سفید پیروں میں چپل ڈالی اور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے جانب بنے اسٹور روم کے پاس جانے لگی۔ اسٹور روم پہلی منزل پر سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پہلے دروازے پر موجود تھا۔ ابھی اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ شدید اندھیرے میں اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا۔ ایک دم سے وہ پلٹی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی دھڑکن کو قابو کرنے میں ناکام رکھی۔ کون ہے؟ اسے شدید خوف کا احساس ہوا، لیکن پھر جب کسی کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے سر جھٹک کر آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ بی جان کا حکم تھا، وہ انہیں ٹال بھی نہیں سکتی تھی۔ بی جان اس حویلی کی مالکن تھی، جو سردار عزیر کی والدہ بھی تھی۔ اس نے جلدی سے زینے طے کی اور اسٹور روم کے اندر جانے لگی کہ اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک دم سے اسے ایک اندھیرے کمرے میں دیوار سے لگا دیا۔ وہ چیخنے لگی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کو دبا دیا۔ وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی وہ ہاتھ مردانہ ہاتھ ہے۔ وہ اس انجانے شخص کی گرفت میں مچلنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، کون ہے آپ؟ اس شخص کا ہاتھ اس کے منہ پر ہنوز رکھا ہوا تھا۔ پھر بھی اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا نا، یہی تو خرابی ہے۔ گھمگیر مردانہ آواز کی سرگوشی اس کے کان کے پاس ابھری تو اس اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا چین، میرا سکون برباد کر کے مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جبکہ میرا سکون آپ کے پاس ہی غریبی رہ گیا ہے۔ اس آواز میں اس قدر مدہوشی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس کا دل اسے ایسا لگا جیسے پسلی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسے اس انجان شخص کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، گویا وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بھرے۔ اسی دوران ہوا سے کھڑکی کھلی اور اس کمرے کی کھڑکی میں چاند کی روشنی چھن کر اندر آئی۔ اس روشنی میں اس نے پلکیں اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سردار جی، آپ؟ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا سردار عزیر تھا، جس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کمرے میں کھینچا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ رونے لگے۔ سردار نے آہستہ آہستہ کر کے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا اور اپنی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ اس کی نظر مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ماہی کو کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ ہٹا دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، وہ بلک کر کہنے لگی۔ سردار جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھوں سے سفید موتی جیسے آنسو نکلتے دیکھا تو چند قدم پیچھے ہٹا۔ تم رو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں نے تمہیں کچھ بھی تو نہیں کہا ہے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ہنوز اس کے قریب تھا، البتہ اس کی نزدیکی میں کچھ فاصلہ بڑھا تھا۔ مجھے بھی جان نے بھیجا ہے اسٹور روم سے سامان لینے، آپ مجھے جانے دیں۔ سردار صاحب، اس نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکائی تو سردار اس کی اس حیا پر جیسے قربان ہونے لگا۔ گہری لمبی پلکیں اس نے جیسی جھکائی تھی تو ایک دم سے اس کا معصوم حسن سردار پر عیا ہوا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ہوا سے آئے بال ہٹانے چاہے تو وہ یکدم گھبرا کر اور زیادہ دیوار سے لگی۔ سردار کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان بکھر گئی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والا اور گھنی مونچھوں والا سردار عزیر
جو اونچے لمبے قد کا حامل تھا اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ وہ جان ہی نہ سکی۔ تمہاری انہی اداؤں نے تو مجھے قائل کیا ہوا ہے، انہی پہ تو تم مر مٹا ہوں۔ سردار کی آواز پر ایک دم سے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پریشانی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، لیکن اس بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زور سے کہا کہ سردار عزیر کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں ہے، بلکہ تم سے اپنے دل کا حال بیان کرنا ہے۔ تم نے میرے ہوش اڑا دیے اور اب وہ رکا۔ اب تم میرے اتنے قریب ہو کہ دل کو قابو رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے دیکھے کہ بہت خوبصورت ہو تم، اور تمہاری سی خوبصورتی، تمہارے حسن، تمہاری معصومیت نے میرا سکون چھین لیا ہے۔ مجھ سے تم سے بس یہی حساب لینا تھا کہ میرا سکون واپس کر دو۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرا کر اپنی گہری نگاہیں اس پر جماتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے ماہی کو ایسا لگا جیسے ابھی اس کی روح کا ساتھ چھوٹ جائے گی۔ وہ حویلی کا اتنا بڑا سردار ہو کر ایک ملازمہ سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ میری حیثیت اچھی طرح جانتے ہیں، نہ جانے کیوں، لیکن اس کے اندر کافی ہمت آ گئی اور وہ اسے یاد دلانے لگی کہ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے۔ میں کسی حیثیت کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا دل پچھلے 3 دنوں سے میرے اپنے قابو میں نہیں رہا ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا تب سے بس یہ ایک ہی نام کی مالا جپتا ہے، حالانکہ اسے تو تمہارا نام بھی معلوم نہیں۔ وہ اپنی اس بات پر خود ہی ہنسا اور چند قدم آگے آیا، پھر اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھا کر اپنی جانب کیا۔ چاند کی روشنی میں اس کے ناک میں پہنی لونگ جس میں ایک ہیرا اٹکا ہوا تھا اس زبردست انداز میں 7 روشنیوں میں منعکس ہوا کہ وہ اس منظر کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تیز ہوا چلی اور اس کے سینے پر پھیلا دوپٹہ ہوا سے لہرا کر اس کے قدموں میں جا گرا۔ وہ دم سادے اس منظر کو دیکھے گئی اور پلٹ کر اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مینچ لی، سردار کے سامنے گویا اس کی عزت اس کے قدموں میں جا گری۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس منظر کو دیکھ کر سردار اس کے حسن کی رہنائیوں میں کھو کر اس کے مزید قریب ہوا ہے۔ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ ماہی، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا سردار سے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے لمحے اس کا سانس جیسے اس کی روح کا ساتھ چھوڑنے لگا۔ سردار نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کندھوں سے اسے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا کر اڑا دیا۔ جسے دل میں بسایا جاتا اسے رسوا نہیں کیا جاتا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری، ابھی تک بکھری ہوئی تھی۔ وہ جو خوف کے مارے آنکھیں میچ کر کے آگے کیا ہوگا یہ سوچے ہوئے تھی، ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سردار کی طرف دیکھا۔ مجھ سے دور کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس بحال ہوا، اس نے فوراً سے اپنے دوپٹے کو سر سے کھینچ کر سینے پر بھی لپیٹ لیا۔ میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ قربان جاؤں تمہاری صدا پر، ابھی تو صرف تم پر اپنا حال دل آشکار کیا ہے اور اب تم مجھ سے اجازت بھی مانگ رہی ہو۔ کیا تم اتنی فرما بردار ہو؟ وہ چند قدم آگے آیا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے ایک دوسرے میں باہم پھنسائے اپنی پیٹھ پر باندھے ہوئے تھے۔ قدرے جھک کر اس کی طرف کہا تو اس نے اپنی لمبی پلکیں اٹھائی اور اگلے لمحے تیز تیز دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر اسٹور روم کے اندر آ گئی۔ اس نے فوراً سے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے اپنے اس دھڑکنے کی آواز باہر تک بلند محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے آگے اسے سوچا ہی نہ گیا۔ سردار کا کیا جاتا، وہ تو مرد ہیں، انہیں کوئی کچھ نہ کہتا، عزت تو میری رسوا ہو جاتی۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماہی تم اندر ہو؟ بی جان نے تمہیں یہاں بھیجا ہے جسے پورے 15 منٹ ہو گئے تم ابھی تک باہر نہیں آئی، کیا تمہیں کپڑے مل گئے ہیں؟ وہ یہ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ بجلی سی گئی تھی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ماتھے پر آئے پسینہ صاف کیا۔ میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ معصومیت سے اس نے انگلیاں باہم پھنسائے آنے والی ملازمہ سے کہا۔ اوفو، ایک تو تمہیں کبھی کچھ نہیں ملتا، مجھے یہاں آئے ہوئے دن بھی کتنے ہوئے ہیں۔ اس نے ملازمہ کے چہرے پر چھائی بیزاری کو دیکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اور ہاں، میں بھول بھی گئی، شاید بی بی جان بھی بھول گئی کہ تم یہاں نہیں آئی ہو، اس لیے تمہیں بھیج دیا۔ چلو کوئی نہیں،
مجھے مل گیا، یہ سامنے ہی تو رکھا تھا، تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ وہ اب نرمی سے بات کر رہی تھی۔ وہ فوراً سے ملازمہ کے پیچھے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس نے کسی احساس کے تحت جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سردار عزیر اسے وہیں سیڑھیوں پر پڑا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا رخ پھیر لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گم ہو گئی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ سردار عزیر کی نظروں میں وہ آ گئی تھی۔ اب اس حویلی میں اس کا ایک ایک دن بہت مشکل ہونے والا تھا۔ الارم کی آواز پر سردار عزیر کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً سے واش روم میں گھسا اور ٹی شرٹ پر ٹراؤزر پہن کر جوگر پہنے لیس باندھ کر وہ سیدھا ہوا اور اچھل کود کے اپنے مسلز کو ایزی کرنے لگا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ صبح سویرے اٹھ کر جوگنگ پر سب سے پہلے جایا کرتا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا وہ کسی سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آگے کھڑا وجود ہو دھان پان سا تھا گرتا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور جیسے اس پر جھکا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اب اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو دھیان سے چلنا چاہیے تھا۔ وہ ہنوز اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا، شاید یہی کوئی 8 بج رہے تھے۔ کل رات تمام لوگ کاموں میں مصروف تھے، اس لیے شاید آج کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھاتا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر زور زور سے سانس لینے لگی۔ وہ اس کی سانسوں کے زیرو بم کو محسوس کر رہا تھا۔ اب آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ شاید یہی چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی باہوں میں بھر کر ہی رکھوں، خود کے بالکل قریب کر کے اسی طرح آپ کا دیوانہ بنا رہوں۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تو اس نے فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ سیڑھیوں کا سہارا لیتی ہوئے اس سے بے اختیار الگ ہوئی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اسے اپنا دوپٹہ سنبھالا جو کل کی طرح آج بھی اس کے قدموں میں گرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ تو میری خوش فہمی کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں مجھے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس کا راستہ مکمل طور پر روکے ہوئے تھا۔ ہم ملازم ہیں، ہمیں ملازم رہنے دیں، ہمیں وہ خواب نہ دکھائیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں سردار عزیر کی آنکھوں میں پہلی بار جھانک کر بے خوفی سے کہا تو وہ اس کی اس ادا پر بھی اپنی جان دینے لگا۔ سردار عزیر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں بس گئی ہو تم، جب سے تمہیں دیکھا دن رات تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ 35 سالہ سردار عزیر کسی کی محبت میں یوں بھی گرفتار ہو سکتا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر بلش کر گئی اور فوراً سے اپنی پلکیں جھکا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ کر وہ رخ پھیر کر نیچے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ویسے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آج آپ کی بہن کے نکاح ہے نا، بس وہیں حویلی میں باہر لان میں رکھے پھولوں کی صفائی میں لگی ہوئی ہوں۔ ماہی نے بے خوف ہو کر اسے جواب دیا۔ اس لڑکی کو دیکھے گیا جو کل تک بے حد خوفزدہ تھی اور آج شاید اس کے لفظوں نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تھا، جو وہ بغیر ڈرے اس سے بات کر رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کے راستے میں آیا اس کا راستہ روک کر اسے پوچھنے لگا۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک دن میں ایسی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ سردار عزیر سے تو یہاں سب ڈرتے ہیں، تم بھی ڈرتی تھی، پھر اچانک یہ بے خوفی کیسے؟ اس کے سوال پر ماہی کے ماتھے پر پسینے پھوٹ پڑے۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی ہے، اس خوف سے کہ اب ہر لمحہ آپ کے سامنے خود کو بے خوف ظاہر کرنا ہے، اور آپ کے سوال نے لمحوں میں مجھے دوبارہ سے خوف کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اپنی نظریں بار بار جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑ کر اسے آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ اس کے جواب پر بے ساختہ اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اسی دوران وہ بھاگ کر حویلی کے لان میں آ گئی اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہاں پائپ سے پانی جاری تھا جو پودوں کو صاف کر رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ یہ منظر پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ گلاب کا پھول دوسرے گلابوں کو پانی دے رہا ہے۔ اس کے تبصرے پر اس کے ہاتھ لرزے، وہ سے قدرے دور ہوئے۔ عزیر بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آج یہاں ہی کھڑے ہو؟ صبح کے 9 بجے اور تم جوگنگ کے لیے نہیں گئے؟ کہیں سورج غلط سائڈ سے تو نہیں نکل آیا؟ آج بھی جان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو وہ ایک دم سے پزل ہوا۔ اور یہ اتنے خوش کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا لاٹری نکل آئی ہے؟ ان کی بات سن کر وہ ہنسا نہیں، لیکن یوں ہی سمجھے کہ لاٹری نکل آئی ہے، پر ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ وہ کیا ہے، بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔
پر ابھی کافی وقت ہے، پہلے اس لاٹری کو تو پتہ چلے کہ وہ میرے نام نکلی ہے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بے جان کو تو اس کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ورنہ صبح کبھی تمہیں اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تمہارے چہرے پر 12 ہی بج رہے ہوتے ہیں۔ حویلی کا ہر شخص تم سے دور بھاگتا ہے کہ صبح صبح سردار عزیر کے منہ نہیں لگنا، ورنہ اگلے 15 دنوں تک ہمیں کوستے ہی رہیں گے۔ اور آج یہ تبدیلی کیسے؟ اچانک سے ان کی نظر وہاں کھڑی ماہی پر پڑی، جو چپ چاپ ان کی باتیں سنتے ہوئے اپنے دوپٹے کو بار بار ٹھیک کرتے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپ کا بیٹا ہمیشہ خڑوس ہی رہے؟ اب اگر وہ ہنس بول رہا ہے، صبح صبح موڈ بھی بہتر ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی اور اس کی نگاہیں ماہی پر جمی ہوئی تھی، لیکن وہ بات اپنی بی جان سے کر رہا تھا۔ ماہی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی جان نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو فوراً سے اس سے پوچھا۔ سمینہ باجی نے مجھے کہا تھا کہ لان میں تمام پودوں کو پانی دے دینا، بہت زیادہ مٹی ہو رہی ہے۔ کل رات کو جو طوفان آیا تھا نا، اس وجہ سے۔ وہ پائی پہ ایک طرف رکھ کر ادب سے سر جھکائے کہنے لگی، تم اندر جاؤ۔ بی جان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ انہیں کوئی بات بری لگی ہے۔ وہ فوراً سے اندر کی طرف چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے سردار، تمہیں یہاں کسی جوان ملازمہ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس حویلی کے لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ چچی کو تم جانتے ہو نا، بات کا بتنگڑ بنا دیں گی۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ماہی کو گھر کے اندر تک جاتا دیکھتا رہا، بی جان کی بات پر مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے بی جان، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جوگنگ کرتے ہوئے سڑک پر نکل گیا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں اس لڑکی کی محبت میں پور مبتلا ہوا ہوں۔ میں اسے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بہت جلد آپ کو اس کے لیے راضی کر لوں گا۔ ابھی تو محبت شروع ہوئی ہے۔ میں اس محبت کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپناؤں گا۔ بس صحیح وقت کا انتظار ہے مجھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے خود کلامی کی۔ وہ واقعی میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار عزیر جو پوری حویلی میں مغرور مشہور تھا، اس کے دل میں محبت نے ایسا اثر کیا کہ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل گیا۔ لیکن کیا سچ میں اس کی محبت اسے مل جائے گی؟ کیا اس کی منزل اسے حاصل ہوگی، یا پھر وہ خالی دامن رہ جائے گا جیسے کچھ بھی معلوم نہ تھا؟ خان بابا، ذرا بات سننا۔ وہ جوگنگ سے واپس آیا تو خان بابا اسے حویلی کے گیٹ پر دکھائی دیے۔ وہ حویلی کے سب سے پرانے ملازم تھے۔ ہاں سردار جی، کہیے۔ وہ ادب سے آہستہ آہستہ کر کے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ ہماری حویلی میں تھوڑی دیر پہلے جو پودوں کو پانی دے رہی تھی ملازمہ، یہ کون ہے؟ یہ نئی لگ رہی ہے۔ اس کا چہرہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہیں آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ ٹہر ٹہر کر سوچتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا کہ مبادہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ ارے وہ ماہی بیٹیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ماہی بیٹیا، اصل نام اس کا ماہ نور ہے۔ وہ میری ایک رشتہ دار کی بیٹی، انہوں نے ہی اسے میرے ساتھ یہاں بھجوایا۔ میں نے بی جان سے اس کے گھر کے حالات بتائے تو وہ فوراً سے اس کو رکھنے کے لیے راضی ہوگی۔ اچھا ویسے کہاں رہتی ہے وہ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کو تو معلوم ہوگا نا، آپ کے ساتھ ہی آئی ہے۔ ہاں بیٹا، کوئی دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اگر کوئی مدد وغیرہ کرنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس کے والد صاحب تک رقم پہنچا دوں گا۔ وہ سردار عزیر سے کہنے لگا تو سردار عزیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے مدد کرنی ہوگی تو میں اسے ہی دے دوں گا۔ میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، سوچ رہا تھا حویلی میں ویسے ہی اتنے ملازم ہیں۔ خیر ہے، بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ آخر سردار عزیر کو بھی تو حق ہے نا کہ حویلی کے ملازموں کا حساب رکھے۔ آخری بات اس نے مذاق میں کہی اور خان بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پہلے کبھی اس نے ملازموں کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں پوچھا تھا، لیکن اب خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھنا اور پھر اس کا مزاج اتنا خوشگوار، یہ دو الگ الگ اور متضاد باتیں تھیں۔ خان بابا نے بخوبی اس بات کو نوٹ کیا، لیکن خاموش رہ گیا کہ سردار عزیر کے مزاج کی کوئی خبر نہ تھی۔ کبھی وہ اچھا ہوتا تو کبھی بہت اچھا بن جاتا، اور پھر اگر برا بنتا تو پھر اس سے برا کوئی بھی نہ ہوتا۔ پورے دن میں وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، اور وہ ویسے بھی شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وہ ڈیرے پر چلا آیا، جہاں اس کا دوست شہباز بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ارے کیسے آنا ہوا تمہارا؟ پچھلے 2 دنوں سے تمہیں بلا رہا ہوں، تم جواب ہی نہیں دیتے ہو۔ کتنی بار پیغام پہنچایا کہ شگفتہ کے کوٹھے پر چلتے ہیں۔ 2 دن سے بڑی جاندار محفل لگی ہوئی ہے،
لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ تم نہ آئے، تم تو کبھی کوئی محفل نہیں چھوڑتے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تو سردار عزیر مسکرا بھی نہ سکا، بس اداسی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے میرے ویر؟ تیری یہ حالت تو کسی اور ہی دنیا میں مجھے لے جا رہی ہے، کوئی اور ہی داستان سنا رہی ہے۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتائے گا؟ اسی طرح گھونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا رہے گا؟ اس نے سگریٹ اس کی جانب بڑھائی تو سردار عزیر نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سگریٹ نوشی چھوڑ رہا ہے؟ پھر تو ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو مجھے خبر نہیں ہے، بتا نا کیا ہوا ہے؟ اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ سردار عزیر اسے کوئی جواب دیتا، ایک دم سے جیسے اسے کوئی بات یاد آئی، شہباز نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اچھا سن، ایک بری خبر ہے۔ اس کی بات سن کر سردار عزیر نے اس کے سامنے دیکھا۔ کیا وہ بس اتنا ہی پوچھ پایا؟ تجھے یاد ہے نا یونیورسٹی کا 6 مہینے پہلے جب آخری دن تھا تو نے کیا گل کھلایا تھا؟ وہ اسے کچھ یاد دلانے لگا۔ جیسے یاد آتے سردار عزیر کے لب آپس میں پیوست ہو گئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یار وہ مر گئی ہے۔ سردار عزیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کل عمیر سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا پڑوسی تھا نا، اس نے مجھے بتایا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور یہ کوئی 4 مہینے پہلے کی بات ہے یا نہیں؟ یونیورسٹی کے ٹھیک 2 مہینے بعد وہ مر چکی تھی۔ اس کی زندگی اتنی لکھی ہوگی۔ ایک دم سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور فوراً سے شہباز سے کہہ کر سر جھٹکا۔ اچھا، اور اس کی مختصر زندگی بننے کی وجہ کون تھا؟ میں یاد دلاؤں یا تم بھول گئے ہو؟ وہ اسے لتاڑنے لگا۔ اچھا بس چھوڑو نا، کیا فرق پڑتا ہے، ہو گیا سو ہو گیا، اب میں واپس ماضی میں جا کر سب کچھ ٹھیک تو نہیں کر سکتا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ اچھا ویسے تمہارے چہرے پر بھی 2 رنگ کے موسم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف شدید خوشی اور دوسری طرف شدید بیزاری۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے کہ محبوب کو دیکھو تو خوشی اور نہ دیکھو تو بیزاری؟ سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ اپنے جگری یار سے بھی چھپائے گا کیا؟ شہباز نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بدل چکا ہے۔ دیکھ تو مجھے سچ بتا، نہ کوٹھے پر چلا ہے نہ کوئی اور چیز میں دلچسپی لے رہا، سگریٹ کو بھی دھتکار دیا، یہ ساری نشانیاں تو محبت کی نشانیاں ہیں، کہیں تو سچ مچ تو کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہو گیا؟ اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اس سے پوچھنے لگا۔ عزیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی میرا اندازہ درست ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے، تیرا بھائی اپنا دل ہار گیا اور حسن کی ملکہ کو دے بیٹھا ہے۔ وہ تھوڑا جھجک رہی ہے، تھوڑا خوف کھا رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد میری محبت اس کے دل میں بس جائے گی اور وہ میری ہو جائے گی۔ سردار عزیر محبتوں کے کھیل کھیل کر اب خود اس محبت کے جال میں پھنس گیا ہے اور اس بری طرح سے شکار ہوا کہ کہیں سے نکلنے کا راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ اس محبت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں۔ واہ یار، میرا ویر تو پور محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ویسے بھابھی ہے کون، یہ تو بتاؤ ذرا۔ سردار عزیر نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شہباز کو دیکھا۔ ماہی نام ہے اس کا، ملازمہ ہے حویلی میں یہ سن کر شہباز ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے، ہوش میں تو ہے؟ اتنا بڑا سردار ہو کر، آدھے گاؤں کا مالک ہو کر تو ایک ملازمہ سے شادی کرے گا؟ تیرا دماغ تو ٹھکانے ہے، بے جان کبھی نہیں مانیں گی۔ اس کی بات سن کر سردار عزیر اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنے فولادی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ یہ سب کچھ میرا کام ہے، تیرا کام صرف مجھے مبارکباد دینا ہے کہ بالآخر میرا دل بھی کسی سے محبت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور رخ پھیر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جانے لگا۔ جب شہباز نے اسے آواز دے کر بلایا، وہ رکا لیکن پلٹا نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اور اس کا کیا جو مر گئی؟ سوال اٹھایا تھا جو سیدھا اس کے دل میں جا کر لگا۔ اس کا وجود کانپنے لگا، لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے وجود کی اس کپکپاہٹ پر قابو پا لیا اور کچھ بھی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب تھا بھی نہیں۔ ماضی ماضی ہی رہے گا، میرے حال اور مستقبل کا حصہ نہیں بن پائے گا، اس نے دل میں سوچا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شہباز کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی جب اچانک سے سردار عزیر کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔
وہ اس وقت کچن میں اکیلی تھی اور حویلی کی پہلی منزل پر تمام لوگ جمع تھے۔ وہ حویلی کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھی۔ اس نے ایک دم سے چولہا بند کیا اور اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھ کر اپنے کانپتے وجود کو سنبھال کر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سردار عزیر کو اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ایک سکون کا سانس بھرا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ وہ رونے لگی۔ ماں بابا، آپ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ ماہر نور نے یہ فیصلہ لیا تو ہے، لیکن یہ کتنا مشکل ہے، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ یہاں آنا میرے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہو رہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے سرونٹ کوارٹر میں کمرے پر مشتمل گھر میں موجود پلنگ پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 2 دن سے وہ سردار عزیر کی نزدیکیاں سہ رہی تھی۔ اس کی محبت میں پاگل تھا۔ اسے یہی تو چاہیے تھا، لیکن کیا تھا جو اسے چبھ رہا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے اور الماری کھول کر ایک ڈائری اٹھائی۔ پھر اسے سینے سے لگا کر کافی دیر تک آنسوؤں سے روتی رہی۔ اس کی ہتھیلی بھیگ چکی تھی۔ اس نے وہی پلنگ پر بیٹھ کر اس ڈائری کو کھولا۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ ماہر کو بھی بتایا، وہ بھی خوش ہوگی۔ آج تو میرے دل کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ اس نے صفحے پر رقم پر یہ تحریر پڑھی اور پھر صفحہ پلٹ دیا۔ اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا اور میں آج ایک سرشاری کی کیفیت میں پورا دن گزار رہی ہوں۔ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اس نے ڈائری میں لکھی اس تحریر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رونے لگی۔ صفحے پلٹتے گئی اور وہ ماضی میں کھوتی گئی۔ کافی صفحے پلٹتے گئی اور وہ ایک تحریر پر آ کر رکی۔ وہ مجھے دھتکار چکا ہے۔ وہ مجھے جواب تک نہیں دیتا۔ میں یہ غم کس کو بتاؤں؟ میں تو اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور وہ مجھے برباد کر کے جا چکا ہے۔ اب میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا ان حالات کا مقابلہ کروں یا موت کو گلے لگا لوں۔ یہاں ماہر نور کی ہچکیاں بند گئیں اور پھر ڈائری ختم ہوگی۔ صفحات بھی اور شاید زندگی بھی۔ ماہر کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کی زندگی بھی ختم ہوگی۔ ایک بہت بڑا دکھ ان کی زندگی میں آیا۔ وہ سرد رات اسے ابھی بھی یاد تھی۔ ٹھنڈے موسم میں کچن میں برتن دھوتے ہوئے جب وہ اندر کمرے میں آئی تو سامنے موجود شخصیت چکرا کر گر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھاگ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے تھام لیا۔ مجھے معاف کر دینا، امی سے بھی کہنا مجھے معاف کر دیں، اور بابا سے کہنا میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تو اسے وہ تھامے ہوئے تھے۔ ماہر نے آگے بڑھ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ نیم غنودگی کی کیفیت میں جا رہی تھی۔ امی، بابا، وہ اسے وہیں چھوڑتی ہوئی دوڑتے ہوئے اپنے والدین کے پاس پہنچی۔ باجی کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بوڑھے والدین دوڑتے ہوئے وہاں آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں موجود لفافے کو دیکھا اور جھک کر کے لفافہ اٹھایا، اسے چیک کیا۔ اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین پر لیٹے بے جان وجود کو دیکھنے لگی جو اس دنیا سے گزر چکا تھا۔ نہ جانے کتنی اذیت اس نے سہی تھی اور وہ تمام لوگ اس کی اذیت سے بے خبر تھے۔ وہ ڈائری سینے سے لگائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ وہ ماضی سے نکل کر دوبارہ اپنے حال میں پہنچ گئی، جہاں وہ اس حویلی میں آ کر اپنے والدین کو سپورٹ کرنے لگی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، اور وہ اتنی دور یہاں حویلی میں موجود سردار عزیر کی نزدیکیاں سہ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ اگر وہ اسی طرح بار بار اپنے کمرے میں آ کر روتی رہی تو اسے اس حویلی سے نکال دیا جائے گا، اور وہ کسی قیمت پر بھی اس حویلی سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ کون ہے؟ اس نے اپنی آواز کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہو گیا ماہر؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ چائے چولہے پر رکھے، لیکن چولہا بند پڑا ہوا ہے اور تم خود بھی وہاں موجود نہیں ہو۔ سمینا آنٹی اس کے سر پر پہنچ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ معاف کیجیے گا، سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے یہاں آنا پڑا۔ چولہا میں نے بند کیا، چائے آدھی پک چکی تھی، میں دوبارہ جا کر پکا دیتی ہوں۔ وہ فوراً سے بھاگ کر کچن میں آئی۔ اسے ڈر تھا کہ سمینا آنٹی نے اگر اس کی آنکھوں میں جھانک لیا تو پھر ان کے نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو تم میری۔ سمینا آنٹی اس کے پیچھے چلی آئی تو اس کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ جی، وہ مڑ کر ادب سے اپنے سر پر
تو بٹا جمائی ان سے پوچھنے لگی، چائے بن جائے تو سب سے پہلے سردار عزیر کے لیے ایک بڑے سے مگ میں ڈال کر ان کے کمرے میں پہنچا دینا۔ انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا، اس لیے میں تمہارے کمرے میں آئی، ورنہ چائے تو میں خود بھی پکا سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے سر درد کے خیال سے کہا، لیکن اسے حقیقت بھی بتا دی۔ کیا میں جا کر پہنچاؤں؟ میں پکا دوں گی، لیکن آپ پلیز کسی اور سے کہہ دیں۔ آپ جانتی ہیں نا میرا سر درد کبھی۔ آنٹی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں تمہاری طرح ملازم ہوں، اس لیے جو کہا ہے نا وہی کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے اس کے ہوش اڑے اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے چائے مگ میں بھری۔ چائے کئی بار چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری، لیکن اسے درد کا احساس بھی نہ ہوا، کیونکہ اب جو کچھ اسے برداشت کرنا تھا وہ ان تمام چیزوں سے بہت اوپر تھا۔ ماہی، تم بہت غلطیاں کر رہی ہو، اب جلدی سے جاؤ، یہاں کھڑی ہو کر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی۔ سردار عزیر نے پچھلے 20 منٹ سے کہا ہوا ہے اور وہ زیادہ صبر نہیں کرتے۔ غصہ آتا تو سامنے والے بندے کی نانی اسے یاد دلا دیتے ہیں، تم یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پل سرات سے گزرنے کا کام تھوڑی دی ہے؟ چلو جاؤ جلدی کرو، شاباش، باقی میں دیکھ لوں گی۔ اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا، ورنہ سردار کے عذاب کا شکار صرف تم نہیں ہوگی، میں بھی ہوں گی، جنہیں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا۔ سمینہ آنٹی نے بڑبڑاتے ہوئے اسے ڈپٹا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی، کپ ٹرے میں سجایا اور ٹرے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر سردار عزیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا، جس پر ایک بہت بھاری بوجھ موجود تھا، اور اسے بھاری بوجھ ہر حال میں اٹھانا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دوسرے ہاتھ میں شفٹ کر کے دروازہ بجایا۔ 2-3 بار بجانے کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ماہ نور اندر آ گئی۔ اس نے دیکھا کمرہ خالی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فوراً سے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی اور جیسے جانے کے لیے مڑی تو کسی کے چوڑے شانوں سے ٹکرائی۔ وہ کوئی اور نہیں سردار عزیر تھا، جس کے بالکل سامنے کھڑا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے بھاگنے کی؟ ویسے آپ جب بھی گرتی ہیں نا، سنبھالنے کے لیے میں ہی موجود ہوتا ہوں۔ شاید آپ کو مجھ پر اب بھروسہ ہونے لگا ہے کہ میں جہاں موجود ہوں وہاں آپ کو تھام لوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تو اس نے فوراً سے اسے اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ وہ سیدھی ہو کر اس کی باتوں کے جادو میں کھونے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئی اور سردار عزیر کے بائیں طرف سے نکل کر جیسے ہی جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی کلائی سردار عزیر کے فولادی ہاتھوں میں مقید تھی۔ چھوڑے مجھے، جانے دے۔ ماہ منمنائی۔ ایک جھٹکے سے سردار عزیر نے اسے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ اسے اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگی۔ تم مجھے ابھی اسی وقت ایک بات کا جواب دو۔ وہ گھمگیر لہجے میں اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے اس کے بالکل نزدیک کھڑا پوچھنے لگا۔ ماہی کی دھڑکن دھک دھک کرتی اسے سنائی دے رہی تھی۔ سردار عزیر کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ تمہارے بغیر میرا جینا اب دشوار ہونے لگا ہے۔ ہر پل تمہاری طلب ہوتی ہے۔ اس طلب کو اب مجھے مٹانا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے نکاح میں آنا پسند کرو گی؟ اس نے ایک جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو اس کی زندگی میں آنا ضروری تھا، اور وہ لمحہ آ گیا تھا۔ وہ فوراً سے پلکیں جھکا گئی۔ حیا کی لالی اس کے پورے چہرے پر بکھر گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سردار اور میں ملازمہ۔ کچھ بھی مت کہو، بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو کہ سردار عزیر کی بے تابیوں کو پناہ ملے اور اسے سکون حاصل ہو۔ اس نے اپنی انگلی اس کے نازک پنکھڑی سے لبوں پر رکھی تو وہ تڑپ اٹھے۔ اس کی بے تابیوں، اس کی نزدیکیاں سہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماہ نور کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ مجھے کیوں مشکل میں ڈال رہی ہو؟ تم فیصلہ سناؤ تو میں ابھی کے ابھی فیصلہ کر لوں گا۔ سردار عزیر کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن سردار عزیر تمہارے سامنے منتیں کر رہا کہ تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ تمہاری مرضی میرے لیے اب سب کچھ بن چکی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا اور وہ آنسو بہاتی بند آنکھوں سے اس کا خطرناک مستقبل دیکھ رہی تھی، جس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے کسی طور چھوڑنے کے لیے
تیار نظر نہیں آ رہا تھا، ہاں یا نہ۔ اس نے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے اور قریب کیا۔ ماہ نور تڑپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، اس نے ایک بار پھر سے التجا کی۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم مجھے جواب تو دو۔ وہ بے بس دکھائی دینے لگی۔ پہلی بار اس نے سردار عزیر کی آنکھوں میں اداسی چھائی دیکھی، جو نہ جانے کیوں اس کے دل کو بھی بے پناہ دکھ پہنچا رہی تھی۔ ہاں، اس نے اگلی لمحے فوراً سے کہا تو سردار عزیر کے چہرے پر بے پناہ خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دوسرے لمحے اسے چھوڑا اور پھر دوبارہ سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کمرے میں لے جانے لگا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے بال کھل چکے تھے اور اس کا دوپٹہ اس کے شانے پر لٹک رہا تھا۔ مجھے جانے دے، ایسا مت کریں۔ وہ بلکنے لگی کیونکہ وہ اس کا ارادہ جان چکی تھی۔ میرے لیے اب تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا ناممکن سا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اسے ایک ہاتھ سے گھسیٹ رہا تھا اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جائے، کیونکہ جو قیامت اب آنے والی تھی وہ اس کے لیے ہرگز بھی تیار نہ تھے۔ نیچے ہال میں تمام مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں لے آیا۔ اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر تمام لوگ حیران ہوئے، اور پھر اس کے برابر میں کھڑی نوجوان نوعمر ملازمہ کو دیکھا تو اگلے لمحے بھی جان کے چہرے پر تیوری چڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ انہوں نے سردار سے سوال کیا، لیکن ان کی نگاہیں ماہ نور پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ انتہائی خوشگوار لہجے میں بولا۔ اسی دوران ماہ نامحسوس انداز میں اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوا چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگی تو اس نے دوبارہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں یوں جانے نہیں دوں گا، اس نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ سے سامنے مہمانوں سے مخاطب ہونے لگا۔ چند سال پہلے سے امی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور شاید یہ وہی وقت ہے کہ جب میں تمام لوگوں کو اپنا فیصلہ سناؤں کہ سردار عزیر نے اپنا جیون ساتھی منتخب کر لیا ہے۔ اس کی بات پر تمام لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا اور اسے ملازمہ کا ہاتھ کیوں تھاما ہوا تھا؟ لیکن اگلی لمحے ان پر بجلی گر پڑی جب انہوں نے سردار عزیر کے الفاظ سنے۔ میں نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر ماہ نور کو چنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری جیون ساتھی بنے۔ اس مقصد کے لیے کل بہن کے ولیمے کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ نور نے شرشتر ہوتی نگاہوں سے سردار عزیر کی طرف دیکھا، جسے تمام لوگوں کے سامنے بیوی کی حیثیت سے متعارف کروا رہا تھا اور اگلے دن نکاح کے لیے راضی کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب یہ نیا مذاق ہے کیا؟ ہر وقت مذاق نہیں ہوتا عزیر، اس کی والدہ نے بلند آواز سے کہا تو وہ مسکرا کر دیکھنے لگا۔ بی جان کی قہرآلود نگاہیں ماہ نور پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سردار عزیر کسی سے مذاق نہیں کیا کرتا، اور یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، کل میرا ماہے کے ساتھ نکاح ہے اور مجھے اس نکاح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماہے تم کمرے میں جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمرے میں بھیجتا، بی جان نے آگے بڑھ کر ماہے کا ہاتھ تھاما۔ تم ایسے نہیں جا سکتی۔ بہت اچھا کھیل کھیلا ہے تم نے، محض ایک ہفتے کے دوران تم نے بیٹے کو اپنا دیوانہ کر دیا۔ کیسا جادو ہے یہ؟ یہاں موجود تمام کنواری لڑکیوں کو بھی سکھاؤ نا، تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ بی جان نے بلند آواز سے اس کی اس قدر بڑی بے عزتی کی کہ وہ رونے لگی۔ سردار عزیر کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، میرے ہونے والی بیوی کے لیے آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ مت نکالیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بی جان کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ اسے لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ کون سے کمرے میں جائے، تمہارے یا اپنے؟ بی جان یہ کہتے ہوئے نخوت سے رخ موڑ کر چلے گئے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کل اس کی ہدایت کے مطابق نکاح کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی کوئی بات انہوں نے بچپن سے رد نہ کی تھی، تو آج کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ وہ تمام لوگوں کی نگاہوں کی پرواہ نہ کر کے اس کے پیچھے چلا آیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو مجھے چاہیے، ناراض تو میری ماں ہوئی ہے۔ اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ پیچھے کھسکی، اس کی اس احتیاط پر ہنسنے لگا۔ چند ساعتوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو میری دسترس میں ہوگی اور تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سمجھانے لگا، یہ شادی کیسی ہوگی؟ کوئی بھی تو راضی نہیں ہے، لیکن آپ اتنے پرسکون کیوں ہو؟ اس کے سوال پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں پرسکون ہوں کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ پہلی بار سردار عزیر نے کسی سے سچی محبت کی ہے،
اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ تم کچھ بھی نہ کرو، بس سکون سے سو جاؤ، کیونکہ کل رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، میری ملکیت جو بن جاؤ گی تو۔ اس کے کان کے قریب سے وہ سرگوشی کرتا ہوا اس کے ہوش اڑانے لگا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ رو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ تو میرے سامنے منتیں مت کیا کرو، تمہیں اپنے دل میں بسایا ہے، سردار عزیر کی طرح سر اٹھا کر جینا سیکھو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے پیچھے پلٹ کر کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ کل کا دن نہ جانے کیا لے کر آنے والا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو ماہر نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے عزیر اسے دیکھ کر آنکھ دبا کر ہنسنے لگا۔ تیار ہو جائیں زوجہ محترمہ، آپ کے لیے میں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس نے اسے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی اور وہاں بیوٹیشن کو بھی پہنچا دیا۔ راتوں رات اس نے اس کے لیے ایک بہترین جوڑے کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حویلی بھی سجی ہوئی تھی اور تمام لوگوں کی گہما گہمی بتا رہی تھی کہ سب کے سب سردار عزیر کی شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ بیوٹیشن نے آگے بڑھ کر اس کا خوبصورت سا میک اپ کیا جس نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے، اور وہ سردار عزیر کی بےتابیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں اتر رہی تھی۔ اسے ہال میں لے جایا گیا۔ سردار عزیر نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نگاہیں پلٹنا بھول گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ نظر لگ جائے اس کے برابر میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ نکاح خواہ حجاب قبول کے لیے رضامندی لینی شروع کی۔ اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ملازمہ سے سردارنی بننے جا رہی ہے۔ عزیر بن ولی محمد، کیا آپ کو ماہ نور بنت مراد خان سے یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھی اپنی کل کائنات کو دیکھا، پھر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں منتخب کر لیا۔ اب باری ماہے کی تھی۔ ماہ نور بنت مراد خان، کیا آپ کو سردار عزیر بن ولی محمد سے باعث 1,00,000 روپے حق مہر یہ رشتہ قبول ہے؟ وہ خاموش رہی، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر تمام حاضرین کو دیکھا اور پھر سردار عزیر کو جو اس کے قبول ہے کہنے کا منتظر تھا۔ نہیں، تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ ماہر، سردار عزیر کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماہر بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ ہال میں ایک دم سے سب کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سردار عزیر نے ماہر کے کہتے ہی اگلے لمحے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ لیکن کیوں؟ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ شدید غمگین حالت میں پوچھنے لگا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ ماہر نے ایک دم سے اپنے کندھے چھڑائے اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مجھے یہ رشتہ نہ آج قبول ہے، نہ کل قبول تھا اور نہ کبھی قبول ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کا جال پھینکیں گے تو میں اس میں پھنس جاؤں گی؟ نہیں، بالکل، میں آپ کی رسوائی اور بربادی کے لیے اس حویلی میں تشریف لائے تھے۔ وہ مقصد میں نے حاصل کر لیا، مجھے تو بھرے مجمع میں آپ کا تماشا بنانا تھا۔ وہ آگے آئی، ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اتار کر پیچھے پھینکا اور تمام لوگوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تم کون ہو اور تم نے مجھے برباد کیوں کیا؟ وہ رونے کے قریب ہوا اور ایک بار پھر سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم کسی کو دباؤ میں آئی ہو، ورنہ مجھے اپنی محبت کا پورا بھروسہ ہے۔ تم نے بھی تو میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے، مجھے دھتکارا نہیں۔ لیکن اب کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم جو چاہو گی تمہیں ملے گا، لیکن تم ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سردار عزیر گڑ گڑانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ماہی کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل سکی۔ تمہیں صبا یاد ہے؟ سردار عزیر اس کا یہ اچانک سوال سن کر پتھر کا ہو گیا۔ کون صبا؟ میں کسی صبا کو نہیں جانتا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ حقیقت اس قدر بھیانک ہو سکتی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں ماہی تو یاد رہ سکتی، لیکن تمہیں وہ صبا یاد نہیں جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، جو تم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا، محبت کا کھیل۔ وہی کھیل تو میں نے آج تم پر الٹایا ہے، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہی سب کچھ تو تم بھگت رہے ہو جو تم نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ آخری الفاظ اس نے قدرے چبا کر چیخ چیخ کر بھرے۔
بھرے مجمع کے سامنے گئے تھے۔ بکواس بند کرو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اب بکواس تم بند کرو گے، اپنی اور میری بات سنو گے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے میری جان، میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ صبا نور نام تھا اس کا۔ وہ جان سے پیاری میری بڑی بہن تھی۔ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی عزت لٹا بیٹھی۔ جواباً اس نے کیا کیا؟ اسے اپنانے کے بجائے موت کے منہ میں چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں جو تم نے اس سے کہے تھے، اور اس نے اپنی ڈائری میں لکھ کر محفوظ کر لیے۔ وہ رونے لگی۔ وہ زور زور سے چلا چلا کر کہنے لگی، سردار عزیر تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں مترادف کھڑا سن ہوتا، دماغ لیے اسے سنتا رہا۔ آج اس کا ہر ایک راز آشکار ہو رہا تھا۔ تم نے اس سے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ اپنے ناپاک وجود کو لے کر، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں ثبوت کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا تھا تمہارے لیے، لیکن تم تو وہ انسان ہو جس نے خود اپنی اولاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تم سے میں محبت کی کیا ہی توقع کروں؟ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن صبا نور نے خودکشی کر لی۔ میں تو یہاں انتقام لیے آئی تھی، اور آج میرا انتقام پورا ہوا۔ میں تمہیں ٹھکراتی ہوں، تمہاری محبت کو اپنے پاؤں تلے کچل کر یہاں سے جاؤں گی۔ تم تڑپو گے، تم میرے پیچھے ہوگے، لیکن میں تب بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ تم ایک قاتل ہو، نہ صرف میری بہن کے بلکہ اس ننھی سی جان کے جو تمہاری اپنی اولاد تھی، جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ میں تم جیسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر اس کا چہرہ تمام لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا، اور روتے ہوئے اس کی حقیقت سب لوگوں کے سامنے کھول دی۔ پھر اچانک سے ساری جولری کھینچ کر اتار کر اس کے منہ پر دے ماری، اور روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ ماہے، میں مر جاؤں گا، میری بات سنو، میں معافی مانگ رہا ہوں نا تم سے۔ میں تمہارے قدموں میں پڑ جاؤں گا، ان تمام لوگوں کے سامنے تم سے معافی مانگوں گا، تم مجھے چھوڑ کر مر جاؤ۔ ماہے، میری سانسیں بند ہو جائے گی، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ سردار عزیر نے تم سے جنون کی حد تک محبت کی ہے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ ماہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ ماہے، مجھے زندگی دے دو، مجھے زندگی بخشو۔ اپنے ساتھ سے اس کے قدموں میں گر کر پورے مجمع کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ تمام لوگ دم سادے ماہے کا اگلا فیصلہ سننے کے لیے بیتاب تھے۔ ماہے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم ایک قاتل ہو، میری بہن کے قاتل۔ میں تمہیں کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے قدم ہٹائے اور تیز تیز قدموں سے پیچھے مڑے بغیر حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک آخری نظر حویلی پر ڈالی، وہ اپنا دل یہیں دفن کر کے جا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اونچی حویلی کو دیکھا جس کے مقیم زمین بوس ہو چکے تھے۔ اپنے آنسو پونچھے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے نکل گئی۔ آج اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے سردار عزیر کو برباد کر دیا تھا اور وہ جیت گئی تھی۔ لیکن کیا وہ واقعی میں جیت گئی تھی یا پھر وہ جیت کر بھی ہار چکی تھی؟ امی، اسے روکے نا، میں مر جاؤں گا۔ امی، مجھے سانس نہیں آ رہا، میں مرنے لگا ہوں۔ اسے روکے، کوئی تو روکے اسے۔ وہ دیوانہ وار یہاں سے وہاں تمام لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا، لیکن لوگ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، مت جاؤ۔ اس کی چیخیں پوری حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ روتا پیٹتا رہا۔ پہلی بار لوگوں نے سردار عزیر کا یہ حال دیکھا۔ اس کی بھی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس نے ماہ نور کے جانے کا اتنا گہرا صدمہ لیا کہ وہ حویلی سے ہی ہوش آتے اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ کیا اس نے ماہے کو ڈھونڈ لیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ یار چلو آؤ نا، آج مجھے خاص منت مانگنی ہے، مزار سے دعا بھی کرنی ہے، چلو نا میرے ساتھ۔ ماہے کی دوست انیلا اسے لے کر ایک درگاہ میں آ گئی۔ اس نے جیسی درگاہ میں قدم رکھے اور سامنے کی طرف نظر اٹھائی تو اسے اپنے سامنے ایک میلے کچیلے لباس میں ملبوس انسان دکھائی دیا، جس کے کھچڑی نما بال اس کے بیگانہ ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جھک کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دیوانہ ہو چکا ہے اور اسے آس پاس کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ سنبھل کر ذرا، یہ درگاہ کا مجاور ہے، پاگل مجاور۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، جبکہ میں اسے محبت کا مارا کہتی ہوں۔ یہ عشق کا مارا لگتا ہے، اس کی شکل تو دیکھو، صاف گواہی دیتی کہ کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ انیلا نے اس سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سانس لینا بھول گئی۔ ماہے،
ماہی کیا ہو گیا؟ میں دعا مانگ کر آ گئی اور تم ابھی تک یہیں اسے دیکھ رہی ہو؟ اس میں تمہیں ایسا کیا خاص نظر آ گیا؟ انیلا نے اسے ہوش دلایا تو وہ جھٹکے سے اپنی دنیا میں واپس ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسی دوران اسے خان بابا نظر آئے جو وہیں درگاہ میں پہرا دے رہے تھے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ بابا سردار ازیر کی کیا حالت ہے؟ کیا حال ہے ان کے؟ وہ ان سے پوچھنے لگی۔ اسے حویلی چھوڑے ہوئے پورے 3 سال ہونے کو تھے اور اس کے بعد اس نے مڑ کر سردار ازیر کی خبر بھی نہ لی۔ وہ لیتی بھی کیوں؟ اسے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ اس نے کبھی بھی اپنے دل کو ٹٹول کر اس بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہ کی کہ بیٹیا تم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، میں یہ نہیں کہتا وہ غلط تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ 3 سال سے میں اس درگاہ میں اس کے پیچھے بھی جان کی وجہ سے خوار ہو رہا ہوں۔ وہ یہیں رہتا ہے، تمہیں یاد کر کے بس آسمان کی طرف روتا رہتا ہے۔ وہ دیوانہ ہو چکا ہے، سب کچھ بھول چکا ہے، مٹی ہو چکا ہے تمہارے عشق میں۔ اس نے خود کو فنا کر دیا۔ تم دیکھ رہے ہو نا اس کی حالت؟ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور بس اب یہی اس کا محور ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی متلاشی نگاہیں جسے تمہیں تلاش کرتی، لیکن اب یہ دوبارہ کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اس کا بہت علاج کروایا جا چکا، لیکن یہ یہیں آتا اور ٹھہر جاتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ تم اس سے ضرور ملو گی۔ دیکھو اس کا یقین کتنا پختہ تھا، کیا تم اس سے ملنا چاہو گی؟ تاکہ اسے قرار مل سکے۔ ماہی کی ہچکیاں بند گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اور زمین اس کے اوپر اپنے پورے وجود کے ساتھ آ گرے ہوں اور وہ ان کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہو۔ بیٹیا ایسا نہ کرو، وہ انسان ہے، اسے معاف کر دو۔ خدا بھی تو معاف کر دیتا ہے نا، جاؤ جا کر اسے اپنی زندگی دو۔ بے شک زندگی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کی زندگی تمہارے ہاتھوں سے اسے ملنے لکھی ہے۔ جاؤ بیٹا، اسے امر کر دو۔ ماہی نے ششدر نگاہوں سے خان بابا کی طرف دیکھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ یہاں اس کی تلاش میں آتا تھا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تو اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ تو ایک بڑا سردار تھا، سردار ازیر جس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور آج اس کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ ماہی نے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ خان بابا، آپ بس اسے اتنا کہیے گا کہ ماہی تمہیں معاف کر چکی ہے۔ وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ کہتے ساتھ ہی وہاں رکی نہیں اور تیز تیز قدموں سے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ساری چیخوں کو دباتے ہوئے وہاں سے نکل پڑی۔ انیلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک نظر خان بابا کی طرف ڈالی جو آہستہ آہستہ اپنی زبان میں سردار ازیر کو نہ جانے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تالیاں بجانے لگا، رونے لگا، ہنسنے لگا اور پھر اٹھ کر گول گول سرور بھرا رقص کرنے لگا۔ یہ وہی رقص تھا جو وجدان پیدا کرتا تھا۔ معاف کر دیا نا اس نے مجھے، دیکھا میرا عشق سچا تھا۔ وہ آئی تھی نا یہاں، میں جان گیا تھا وہ آئی ہے، پر وہ ملنا نہیں چاہتی تھی، نہیں ملی وہ۔ خان بابا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے کہنے لگا۔ وہاں موجود ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عشق کے باعث امر ہو چکا تھا۔ اسے معافی مل گئی تھی اور شاید یہی اس کی منزل تھی۔ ماہی وہاں سے رخصت ہوگی، اس نے 3 سال بعد بھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ واضح اشارہ تھا کہ عشق کی آگ برابر لگی ہوئی تھی، بس اسے کوئی بجھا نہ سکا بلکہ خود ہی جل کر کندن بن گئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی پیارے پیارے اور انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔